ماں کی دعا اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ ایک روایت آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میرا جنت کا رفیق کون ہے، ساتھی کون ہے؟ تو میرے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ فلاں قصاب۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور اس قصاب کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ جب اس قصاب کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی دکان پر گوشت بیچ رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے منتظر رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کب یہ گوشت بیچے اور اس کی میں ایک ایسی ادا دیکھوں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ اس قصاب نے دکان بند کی اور تھوڑا سا گوشت اپنے ساتھ لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے گزارش کرتے ہیں کہ آج مجھے اپنا مہمان ٹھہرا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایسی حرکت کرتا ہے، کیا ایسی نیکی کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے اور جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص قصاب گوشت کے ٹکڑے کر کے اسے پکا کر ایک بزرگ، ایک مائی جو چارپائی پر لیٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کو جا کے اس کو اٹھا کے اس کے منہ میں نرم نوالا ڈالتا ہے، نرم نوالے ڈال کر اسے کھلاتا ہے۔ اور پھر مائی جب کھا لیتی ہے تو مائی اس قصاب کے کان میں کچھ کہتی ہے، وہ قصاب اس سے مسکرا پڑتا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے اس قصاب سے پوچھا کہ یہ بتا پہلے یہ عورت کون ہے، اور پھر دوسری بات یہ بتا کہ اس نے تیرے کان میں کیا کہا ہے جس کی وجہ سے تو مسکرا پڑا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ میری ماں ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، میں اس کی خدمت کیا کرتا ہوں۔ جب بھی میں اسے کھانا کھلاتا ہوں تو وہ میرے کان میں ایک دعا دیتی ہے، کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو، میرے اس بیٹے کو موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا دے۔ میں مسکرا دیتا کہ کہاں موسیٰ اور کہاں میں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہی موسیٰ ہوں اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ تیرا مقام جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر، گھر سے جب نکلتا ہوں ماں کی دعا لے کر، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، ایک ماں ہی ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی۔ ماں کی خدمت، اللہ تعالیٰ اس ماں کی خدمت کی وجہ سے بندے کو جنت عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں کے تلے رکھی، یعنی کہ ماں کی خدمت کرو، اس کے ساتھ حسن ادب کے ساتھ پیش آؤ، اس کے بڑھاپے میں اس کا سہارا بنو، تو کل تمہیں وہ ماں جنت میں لے جائے گی۔ جو شخص ماں کی نافرمانی کرتا، حتیٰ کہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ اگر تمہارے والدین مشرک ہیں پھر بھی تم ان سے بدسلوکی نہیں کر سکتے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو گے، تم اسے کھانا کھلاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کا ادب و احترام کرو، جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ کیا، تمہاری دیکھ بھال کی، تمہیں کھانا کھلایا۔ بچپن میں تمہاری چھوٹی چھوٹی اداؤں کو سمجھ لیا کرتی تھی تمہاری ماں۔ جب بھی تم رو کر اپنی ماں سے کچھ طلب کرتے تھے تو ماں کا کلیجہ چیر جاتا تھا، وہ چیزیں طلب کر کے ڈھونڈ کر تمہیں دیا کرتی تھی۔ آج جب بڑھاپے میں پہنچ چکی ہے تم اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہو، اسے اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہو۔ ماں کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ماں کے صدقے جنت عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں ایک ایسا انمول رشتہ ہے۔ ایک شخص آیا نا، عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جا پہلے ان کی خدمت کر، تیرے لیے عظیم اور اکبر جہاد یہ ہے کہ تو والدین کی خدمت کر۔ تو والدین کی خدمت جہاد سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس والدین کی خدمت کی وجہ سے بندے کو جنت میں لے جاتا ہے، اور یہی والدین تمہارے لیے دوزخ کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا باپ کی رضا رب کی رضا ہے، تمہارے اگر دونوں زندہ ہیں تم ان کی خدمت کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آتی ہے، حضور ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ بعد میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ معمول کے خلاف عادت آپ نے 3 مرتبہ آمین آمین کہا، حالانکہ دعا مانگنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا جبریل میرے ممبر کے پاس کھڑے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا نا تو جبریل نے نے ایک دعا کی کہ اے اللہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی بدبخت ہے وہ شخص، تباہ و برباد ہوا وہ شخص جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔
انسان کی زوال اور انسان کی تباہ و بربادی کا سبب ہے والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی آپ کو رزق میں کمی کرتی ہے، آپ کو تنگی میں مبتلا کرتی ہے، مصیبتوں میں مبتلا کرتی ہے، تکالیف میں مبتلا کرتی ہے۔ اس لیے والدین کی خدمت کیا کریں، اور والدین اگر بڑھاپے میں ہیں تو ان کی اچھی طرح خدمت کریں۔ یہی آپ کے لیے آزمائش ہے۔ جب آپ ان کی اس عمر میں خدمت کریں گے نا تو وہ خوش ہو کر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو یقیناً آپ کو جنت ملے گی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس قصاب کی ماں نے اس بیٹے کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کی خدمت کے بدولت اسے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا، تو آپ کے لیے بھی آپ کے والدین، آپ کی والدہ دعا کرے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔